جی اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 4th سیشن ہے۔ اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل یعنی اس سال جس سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو جو ہاتھیوں والا تھا اس کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اب تک نہ صرف عرب میں بلکہ ساری دنیا میں جو تھے وہ مسلمانوں کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے، اور نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ کافی خراب تھی۔ لیکن ہم پرٹیکولر عرب کے لوگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عرب کے حالات جتنے بھی خراب تھے، ابھی تک لوگوں میں کچھ ابھی کوالٹیز ایسی تھیں جو کہ ابھی تک ان میں پائی جاتی تھیں، جیسے کہ ان کی جنروسٹی بہت پاپولر تھی، جیسے کہ ان کی مہمان نوازی، ہاسپٹیلٹی، جیسے کہ ان کی وہ وعدے کو پورا کرنا بہت اس کو اہمیت دیتے تھے، ناانصافی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، سادہ زندگی گزارنا جو ہے وہ ان کو پسند تھا۔ اس کے علاوہ عزت نفس کو بڑی اہمیت دیتے تھے، ظلم برداشت نہیں کرتے تھے، اور خودداری جو تھی ان کی، سیلف رسپیکٹ، اس کی بھی ان کے اندر بہت، اس چیز کو بھی بہت جو تھے وہ اہمیت دیتے تھے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں دیکھیں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ عرب سے بلونگ کرتے تھے اور اسلام میں آنے کے بعد ان میں یہ خوبیاں جو تھیں وہ آلریڈی پائی جاتی تھیں، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے ساری دنیا میں اسلام بھی پھیلایا۔ ان کی سخاوت اور ان کی مہمان نوازی نے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ایون وہ جہاں بھی جاتے تھے اسلام کو اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تو لوگ ان کو بہت ویلکم کرتے تھے اور ان کو بہت کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے تھے، بیکاز صحابہ کرام نے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرایا۔ جیسے مثلا شام اور مصر کو رومن کی غلامی سے آزاد کرایا۔ اور ایک اور خصوصیت تھی صحابہ کرام میں کہ وہ طاقت اور حکمرانی کے لالچ ان کو نہیں تھا۔ ان کو وہ جہاں بھی جاتے تھے اسلام کا پیغام لے کر، وہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرا کے پھر جو حکمرانی تھی وہ انہی لوگوں کو دے دیتے تھے، انہی لوگوں کو سونپ دیتے تھے، وہ بس اسلام کی دعوت دیتے تھے ضرور۔ اگر ہم یورپین کی مثال لیں تو یورپین جو تھے، جب انہوں نے جب وہ کہیں بھی کسی ایریے پر یا لوگوں پر قبضہ قابض ہوتے تو وہ وہاں کی دولت کو جو ہے وہ سب سے زیادہ نہ صرف لوگوں کو غلام بناتے تھے بلکہ ان کی دولت جو ہے نا اس کے اوپر بھی قابض ہوتے تھے۔ برصغیر کی مثال ہمارے سامنے۔ صحابہ کرام میں یہ خوبی سب سے اہم تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے لیے جو ہے وہ پھیلایا تھا۔ ایون جب وہ اسلام میں انٹر ہوتے تھے تو وہ اپنی ذاتی دولت جو تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے اور اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ تو وہ خوبیاں تھیں جو عرب کے لوگوں میں ایٹ دیٹ ٹائم پائی جاتی تھی جب نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق بھی کافی کہانیاں جو ہیں وہ مطلب مشہور ہیں۔ ہم ان معجزات کے بارے میں ضرور پڑھیں گے جو کہ اوتھینٹک ہیں اور ہمیں موسٹلی کتابوں میں ملتے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ سفر کر رہے تھے کسی بھی، آپ کو پتہ ہے عرب میں سفر کرنے کا رواج تھا کاروبار کے لیے، وہ سفر کر رہے تھے، مدینہ کے قریب حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں دفن ہوئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب جس سے وفات پا چکے تھے۔ نبی السلام جب پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک روشنی نکلتی دیکھی اپنے پیٹ میں سے جو کہ شام تک پہنچی۔ تو اسکالرز اس کی تشریح اس طرح سے کرتی ہیں کہ یہ وہ نبی السلام کی نبوت کی روشنی تھی جو کہ ساری دنیا تک پھیلنی تھی اور جو کہ پھیلی بھی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام خود اپنی خاندان اور اپنی فیملی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں اور پھر اس قبیلے کے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ میرا قبیلہ اور میرا خاندان عرب کا سب سے معزز قبیلوں اور خاندان میں سے تھا۔ نبی علیہ السلام کا جو
شجرہ نسب ہے اس کی کچھ ڈیٹیل تھوڑی سی ہم شیئر کر لیتے ہیں، تھوڑی ریویژن بھی ہو جائے گی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عمرو بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معاذ بن نزار بن معد بن عدنان۔ اگر میں پروننسیشن میں کہیں غلط ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین خاندان منتخب کیا، اور آپ کے دو نام جو ہیں وہ بہت معروف ہیں، جن میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ محمد، ایز وی آل نو، کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کا معنی ہے ہمیشہ تعریف کیا جانے والا، یعنی جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، ہی از کالڈ محمد۔ اور یہ نام جو ہے وہ نبی الاسلام کی شخصیت پر پورا بھی اترتا ہے، بیکاز پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسی سنگل مثال ہمیں نہیں ملتی کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ اور احمد جو ہے اس کا بھی روٹ ورڈ ہا میم دال ہی ہے، احمد اور محمد میں سلائٹلی فرق یہ ہے کہ احمد کا مطلب ہے تعریف، جو تعریف کرے، یعنی احمد سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کی تعریف کی ہے، وہ بھی شاید تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ہوئی۔ کسی بھی ہستی نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی ہو جتنی نبی الاسلام نے بیان کی۔ سو حمد اور محمد کو ریلیٹڈ نام ہے، لیکن محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، اور احمد جس نے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی ہو۔ اس کے علاوہ بھی نبی الاسلام کے صفاتی نام ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن پاک کے ایک پیج میں 99 نیم اللہ کے، اور دوسرے پیج پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں 99 نیم۔ آپ کی پیدائش کے بعد جو ابتدائی دیکھ بھال کی حضرت آمنہ نے اور ام ایمن نے کی۔ ام ایمن حبشہ کی عیسائی خاتون تھیں، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کیا۔ عرب جو اربن عرب تھا، یعنی شہری جو عرب تھا، اس میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر سے دور صحرا میں نشو و نما کے لیے بھیجتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق اس کی ریزن یہ دیتے ہیں کہ صحرا کی آب و ہوا زیادہ صاف اور صحت مند ہوتی ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ بچے کیونکہ صحرا میں جو ہے وہ گرم بھی ہوتا ہے اور جراثیم بھی زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ وہاں پر مضبوط اور صحت مند جو ہے نا وہ پرورش پاتے ہیں۔ لہٰذا رواج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دی لینڈ آف بنو سعد جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ خود نریٹ کرتی ہیں یہ سٹوری کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مکہ آئیں تاکہ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر سکیں رواج کے مطابق، اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کام کی انہیں، یعنی بچوں کی نرسنگ کی، جو بھی خواتین بچوں کے اڈاپٹ کرتی تھیں ان کی دیکھ بھال کی انہیں جو ہے وہ اجرت ملتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ یہ جو سال تھا پرٹیکولر، یہ قحط کا سال تھا، سو بہت غربت تھی ان کے ہاں۔ اب ان کی سہیلیاں سب مل کر مکہ میں بچوں کی تلاش میں گئیں، تو انہیں تاکہ انہیں کی بچہ ملے، وہ کہتی ہے کہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کے بارے میں سب کو بتایا گیا، لیکن ان کو لینے سے سب نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ بیکاز ان کے والد جو تھے وہ حیات نہیں تھے، اور پلس ان کا خیال تھا جنہوں نے اڈاپٹ کرنا تھا بچہ کہ ان کی والدہ کے پاس اتنی اجرت نہ ہو کہ ہمیں وہ اجرت دے سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سارے لوگوں سے ریجیکٹ ہو گئے کہ ان کو کوئی اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حلیمہ بتاتی ہیں کہ جب شام کو وہ واپس آئیں اپنے خیمے میں تو سب کے پاس بچے تھے گود میں، اور میں خالی ہاتھ تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں کل صبح جا کر جو ہے نا وہ بچہ جس کا نام محمد ہے میں اس کو اڈاپٹ کر لوں گی، ایٹ لیسٹ جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو میں خالی ہاتھ تو نہیں ہوں۔ تو ان کے ہسبینڈ مان گئے، اور وہ صبح جو ہے وہ حلیمہ جو ہے وہ امنہ کے پاس گئیں اور ان سے انہوں نے بچہ گود لے لیا۔ اب حلیمہ کہتی ہیں کہ اس سے ایک رات قبل جو رات تھی وہ بہت ہمارے لیے تکلیف دہ تھی، کیونکہ ہم ساری رات نہیں سوئے، بیکاز میرا بھی دودھ
ختم ہو گیا تھا، اونٹ نے بھی، ہمارے کیمل نے بھی دودھ نہیں دیا قحط کی وجہ سے، تو بچے میرے بھوک کی وجہ سے بلکتے رہے اور ہم ان بچوں کی وجہ سے رات بھر نہیں سو سکتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو میرا اپنا بھی دودھ بھر گیا، اور کہتی ہیں کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا بلکہ میرے بیٹے نے بھی جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور وہ رات کو خوب، اس رات کو ہم خوب اچھی طرح سوئے، بیکاز ایک رات پہلے تک ہم بھوکے تھے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ اس بچے کی جو برکات ہیں وہ فوراً ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ نیکسٹ ڈے میرے شوہر جب اٹھے اور انہوں نے اونٹ کا دودھ نکالنا تھا، تو اس کا دودھ بھی عام دنوں سے زیادہ تھا، بلکہ زیادہ ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا، کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ حلیمہ تم یہ بہت ہی نیک اور برکت بھری روح کو ساتھ لے کے آئی ہو، کچھ تو ہے خاص اس بچے میں۔ اب وہ وہاں سے واپس اپنے بنو سعد قبیلے کی طرف واپس جانے لگے، تو وہ کہتی ہیں جب میں مکہ سے آئی تھی تو میں جس گدھے پر بیٹھ کر آئی تھی وہ بہت ہی کمزور اور اتنا ناتواں تھا کہ میں کاروان سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی، اور کبھی کبھار حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے خود کو شرمندگی ہونے لگ جاتی تھی کہ یہ میرا گدھا اتنا آہستہ چلتا تھا، کیونکہ میں باقی کاروان سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ وہی گدھا تھا، جب ہم واپس جانے لگے تو یہ سب سے زیادہ سنوارنا اور سب سے تیز تھا، سب سے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ تو کاروان کے دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا یہ وہی گدھا ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو کہتی ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی گدھا ہے جو میں گھر سے لائی۔ اینی ہاؤ وہ اپنے گھر واپس آئیں بچوں کے ساتھ۔ تو اگلے دن جب دونوں میاں بیوی بکریاں چرانے کے لیے گئے تو کہتی ہیں کہ میری بکریوں نے خوب سیر ہو کر چارہ بھی ان کو مل گیا، اور ان کا دودھ جو تھا نا خوب تھن ان کے بھر گئے بکریوں کے۔ تو باقی جو قبیلے کے چرواہے تھے، قبیلے کے لوگ تھے، تو وہ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ تم بھی وہیں جا کر بکریاں چرایا کرو، کیونکہ ان کی بکریاں جب آتی تھی وہ بھوکی ہوتی تھی، ان کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اپنے چرواہوں سے کمپلین کرتے تھے کہ تم بھی وہیں اپنی بکریاں چرانے لے جایا کرو جہاں پر حلیمہ جو ہے وہ جاتی ہیں بکریاں چرانے کے لیے۔ لیکن وہ وہاں جانے کے باوجود بھی ان کی بکریاں جو تھی وہ خالی ہوتی تھیں دودھ سے، اور حلیمہ کی جو بکریاں تھیں وہ دودھ سے بھری ہوتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح محمد جو ہے وہ بڑے ہوتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پر اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے، اور 2 سال کا عرصہ جو تھا اس کے بعد وہاں کے رواج کے مطابق بچوں کو واپس کرنا تھا اپنی ماں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چاہا کہ ہم وہ انہوں نے ظاہر 2 سال کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کو واپس کرنا تھا، تو وہ آمنہ کے پاس گئی محمد کو لے کر۔ تو حلیمہ نے کہا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، آمنہ سے درخواست کی کہ میں ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک تو ان سے محبت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ان کے دل میں یہ بھی تھا خیال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان پر آسانیاں اور جو رحمتیں ہیں اس کا بھی انہیں اندازہ تھا۔ انہوں نے اتنا اصرار کیا آمنہ بی بی سے کہ وہ مان گئی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ساتھ لے آئیں پھر دوبارہ سے۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے تھے کہیں دور میدان میں، تو ان کے بھائی بھاگے ہوئے آئے اپنی ماں کے پاس، حلیمہ کے پاس، اور بخلاہٹ میں کہا کہ میرا وہ جو بھائی قریش سے ہے نا۔ تو حلیمہ نے پوچھا ان کی بات کاٹتے ہوئے کہ کیا ہوا سے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 آدمی آئے تھے اور انہوں نے محمد کو لٹایا اور ان کا سینہ کھولا۔ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر جیسے وہ دوڑے کہ یہ کیا ہوا ہے محمد کو۔ تو کہتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو محمد کی رنگت جو تھی وہ پیل تھی، اور انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور اس میں سے کچھ نکال لیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا ڈر گئی اس بات سے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے، خاص طور پر کہ جب وہ میری سرپرستی میں تھے۔ چنانچہ وہ تھوڑا ڈر گئی اور انہوں نے محمد کو ساتھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مکہ ان کو واپس لے گئے، اور آمنہ سے کہا کہ میں یہ واپس کرنے آئی ہوں نا آپ کا بیٹا۔ تو آمنہ نے پوچھا کہ ابھی تو آپ اس کو مطلب کچھ دن پہلے لے کے گئی تھی، اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اب کیا ہوا؟ تو خیر انہوں نے کہا، حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہوا۔ تو آمنہ رضی اللہ نے اصرار کیا، تو کہتی پھر میں نے ان کو سارا قصہ جدا سنایا۔ تو آمنہ نے کہا، آمنہ رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ ڈر گئی اس بات سے؟ تو پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بتایا ان کو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو یہ میری بہت ہلکی پھلکی پریگنینسی تھی، میں بہت ہلکا محسوس کرتی تھی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدائش بھی عام جیسی نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ ان کی پیدائش پر ایک روشنی نکلی جو کہ شام تک پہنچی. تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے ہو کر کے بہت عظیم جو ہے نا وہ ہستی بنیں گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے. آپ کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئی. اس کے بعد یعنی اب آپ کی ماں اور باپ دونوں دنیا میں تھے. اب آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی لی. 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آ گئی، جنہوں نے اگلے 40 سال تک بہت ہی محبت اور پیار اور بہت ہی پروٹیکشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان کی دیکھ بھال کی. یہ نبی علیہ السلام کے ابتدائی حیات پاک کے کچھ گلمس تھے جو ہم نے پڑھے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جاننے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ یہی چیزیں آگے جو ہے نا بلٹ اپ ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم نے یہ مطلب بہت مختصر پڑھا آپ کی ابتدائی لائف کے بارے میں. نبوت سے پہلے کچھ ایونٹ وہ بتاتے ہیں کہ ہوئے تھے جن کے بارے میں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حفاظت وہ خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان گناہوں سے دور اور پاک رکھا ہوا تھا جو اس وقت کے عرب نوجوانوں میں یا جوانوں میں عام تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام گناہوں سے دور رکھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا. تو میں نے اسے ایک دن کہا کہ میری بکریوں کی تم دیکھ بھال کرو، میں آج رات مکہ میں کوئی میلہ یا پارٹی وغیرہ، ظاہر اس وقت جوان تھے وہ، تو اس وقت وہاں پر ان کے اس ٹائم کے جو یوتھ تھی وہ بھی ظاہر پارٹیاں شارٹیاں کرتی ہوگی آج کی طرح. تو نبی علیہ السلام نے اپنے دوست سے کہا کہ مکہ میں آج رات کو کوئی میلہ ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، میں واپس آ کر ان کو جو ہے نا وہ لے لوں گا تم سے. تو رسول پاک کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور اس جگہ پر پہنچا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی گانے بجانے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے کان بند کر دیے اور میں گہری نیند سو گیا. تو جب صبح کو میری آنکھ کھلی تو میلہ شلا پارٹی سب ختم ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا میں نے اگلے دن پھر میں نے جانے کا ارادہ کیا. تو پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا اور جیسے ہی میرے کانوں میں گانے بجانے کی اور میوزک کی آواز کانوں کے ساتھ ٹکراتی، ساتھ ہی میرے کان بند ہو جاتے اور میں گہری نیند میں چلا جاتا. سوری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں صبح اٹھا تو وہ سب کچھ مطلب ختم ہو چکا تھا. تو کہتے ہیں پھر میں نے محسوس کیا کہ اس میں میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس کی ایک اور بھی مثال ہے کہ زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ایک روایت تھی وہاں پر کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو 2 بت خاص رکھے ہوئے تھے، ان کو ہاتھ لگانا بھی جو تھا نا اس رسم میں اور اس میں شامل تھا. تو وہ کہتے ہیں زید بن حارثہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگانا. اب نبی علیہ السلام کو اسی قبیلے میں وہ پیدا ہوئے، جہاں اسی عرب کے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں پر بتوں کی اور یہ ساری رسومات جو ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے تمام تر جتنے بھی سے ریلیٹڈ کام تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان سے نفرت کرتے تھے، ان کو ناپسند کرتے تھے، ایون اپنے گھر والوں کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ سب جو ہے وہ آپ نہیں کرو. اسی لیے اچھا زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کوشش کی کہ میں ہاتھ لگا کے دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا، کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا نہیں تھا ان کو ہاتھ نہیں لگانا تم نے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام جو تھے وہ ان بتوں کے جتنے بھی رسم و رواج تھے ان میں وہ شرکت نہیں کرتے تھے. اب حضرت علی جو تھے وہ آپ کے سائے میں پل بھر رہے تھے، تو حضرت علی جو تھے وہ بھی ان تمام معاملات سے دور بھی تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ بتوں کے جو ہے نا ان معاملات میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے.
حضرت علی ابن ابی طالب मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साय में तरबियत पा रहे थे। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसी इबादत की तरफ भी रहनुमाई फरमाई जो इनके अलावा और कोई नहीं जानता था। मसलन हज के दिनों में कुरैश के लोग हज के तमाम अरकान जो थे वो अदा करते थे, जैसे कि काबा का तवाफ है, सफा मरवा की सही है, या मीना में खैमे लगाना है। लेकिन मैदान अरफात का जो क्याम है वो नहीं करते थे। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि क्योंकि अरफात जो है वो हरम शरीफ से बाहर है और हम हरम के ड्वेलर्स हैं, हम यहाँ के मकीन हैं मक्का के अंदर, तो हम जो है वो इसकी हदूद से बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा वो अरफात के मैदान की या हरम की हदूद से बाहर जो है वो नहीं जाते थे, तो अरफात की हद के पास जाकर वो रुक जाते थे। तो अल मुतअम बिन जुबैर जो है वो कुरैश के एक फैमिली खानदान के सरदार थे, उनका ऊंट गुम हो गया। तो वो ऊँट की तलाश करते हुए अरफात के मैदान तक जा पहुंचे, और जब उन्होंने वहां पे देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो थोड़ा हैरान हो। तो उन्होंने सोचा कि क्या मोहम्मद कुरैश से बिलोंग नहीं करते? अगर ये कुरैश ही से बिलोंग करते हैं तो ये अरफात में क्या कर रहे हैं? क्योंकि कुरैश के लोग जो थे वो हज में इस रुकन को अदा नहीं करते थे। सो अल्लाह ताला नबी इस्लाम को अपनी फितरा जो है ना उसके ऊपर वो सिखा रहे थे कि हज के दिनों में अरफात में भी जाओ। इसके बाद नबी इस्लाम का जो पहला प्रोफेशन था वो शेफर्ड का था, चरवाहे का था। ये पहला काम था जो उन्होंने किया। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जो चरवाहा ना हो। साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप भी? तो आपने फरमाया हाँ मैं भी भेड़ बकरियां चराया करता था जिसके एवज मुझे मुआवजा मिलता था। तो हर पैगंबर, हर नबी जो था वो चरवाहा जरूर रहा था। अब इमाम साहब कहते हैं कि बहुत ही स्ट्राइकिंग बात है कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया इस्लाम को चरवाहे की ही ट्रेनिंग से क्यों गुजारा, और इस ट्रेनिंग से वो गुजरे जरूर। अब इस प्रोफेशन से या चरवाहे की प्रोफेशन से अल्लाह ताला नबी अंबिया को क्या सिखाना चाह रहे थे, और ख़ास तौर पर भेड़ या बकरी ही क्यों? अरबी में जो सॉरी बुखारी शरीफ में जो हदीस है उसमें अल गनम जो है ना वो कहा गया है। अल गनम अरबी जुबान में भेड़ और बकरी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं कि भेड़ और बकरी ही क्यों, सिर्फ भेड़ ही, या उसमें भी सिर्फ भेड़ ही क्यों जी वो चराई जाती थी? तो इससे कुछ लेसन जो है वो इन्फर करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला चरवाहा बनाकर नबी अंबिया इकराम को कुछ सबक सिखाना चाहते थे। इट्स लाइक इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि सबसे अहम सबक एक, अगर कोई चरवाहा जो है बकरियां या भेड़ बकरियां चराता है तो उसमें सबसे पहला वो लेसन जो सीखता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। रसूल अल्लाह का इरशाद पाक है कि तुम सब चरवाहे हो और तुम सब अपने रेवड़ के, अपने फ्लॉक के जिम्मेदार हो। फिर आपने फरमाया इमाम अपने लोगों का जिम्मेदार है, हर शख्स अपने घर का, हर औरत अपने घर की, और हर इंसान जो है वो अपनी रैयत का जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सो पहला सबक जो नबियों ने सीखा शेफर्ड के पेशे से या चरवाहे के पेशे से। बिकॉज हम जानते हैं कि चरवाहा जो है वो आम तौर पर किसी और के रेवड़ को चराने के लिए भेड़ बकरियां लेके जाता है। वो उजरत पर काम करता है क्योंकि उसने सारा दिन भेड़ बकरियां चरा कर शाम को किसी को जाके रिपोर्ट दे करना होती है। अपने मालिक को उसने बताना होता है कि मतलब इतनी मैं बकरियां लेकर गया था, इतनी भेड़ें लेकर गया था, और इतनी ही मैं वापस लेकर आया हूँ। वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मैं माजर चाहता हूँ कि एक भेड़ या बकरी जो है क्योंकि वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इधर उधर चली गई है। तो इन एनी केस और इन एनी वे उसको रेवड़ का ख्याल जो है वो रखना ही पड़ता है, उसकी हिफाजत जो है वो करनी ही होती है। सो ये एक निहायत अहम लेसन है कि अगर जो नबी अंबिया इकराम के लिए अल्लाह ताला ने इसमें रखा कि जो लीडर है, जो रहनुमा है लोगों का, उसको अपने लोगों के लिए जवाबदेह होना है। उसने अपने लोगों की जिम्मेदारी का जवाब देना है अल्लाह को, अपने हर्ट का, अपने फ्लॉक का जिम्मेदारी जो
अंबिया कराम पर अल्लाह ने लोगों की डाली. सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज द फर्स्ट लेसन शेफर्ड होने का. दूसरा जो है, इसमें अल्लाह ताला सब्र की ट्रेनिंग देती हैं कि भेड़ बकरियां जो है जब चारा चरती हैं तो एक तो वो बहुत स्लो होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर. आपने भी बचपन में या अभी भी कहीं अगर गाँव से ताल्लुक है तो बच्चे कभी रेवड़ लेके जा रहे होते हैं तो वो कभी इधर निकल जाती हैं कभी उधर निकल जाती हैं, क्योंकि जबरदस्ती आप उनके साथ कर नहीं सकते. तो यू हैव टू बी पेशेंट. वो कभी आपस में लड़ भी सकती हैं, कभी खेलती भी हैं. तो आपको निहायत ही सब्र के साथ ये सारा मामला जो है वो बर्दाश्त करना होता है. इसके अलावा यूजुअली होता है कि जो शेफर्ड है वो मैदान में अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ देता है और खुद ऊंची जगह पर बैठकर जो है ना, टीले पर किसी ऊंची जगह पर उनका ख्याल रखता है ताकि उनको इधर उधर आता जाता देख सके. और दूसरा ये भी है कि आपने जब सुबह से लेकर शाम तक ये काम करना है, सुबह निकलना है और बकरियां चरानी है, उनको खाने का ख्याल रखना है उनके, और शाम को वापस आना है. तो ये काम भी आपका सब्र आजमा है, जिससे कि आप में बर्दाश्त और सब्र का मादा जो है वो पैदा होता है. लाइक वाइज अंबिया कराम अपने लोगों के साथ बहुत ही पेशेंट और सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करते रही हैं. इसमें उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खास तौर पर मिसाल कोट की कि बनी इसराइल ने किस लेवल का जो है वो आपको तंग किया और आपने सब्र का मुजाहिरा किया. मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 10 साल तक जो है वो चरवाहे का काम किया, और शायद ही किसी और नबी ने इतना लंबा अर्सा तक चरवाहे का काम किया हो. बिकॉज जब वो मिस्र से निकले मदियन की तरफ, तो वहां पर उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की, और शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको 8 साल तक बकरियां चराने का माहिदा हुआ था, और फिर उन्होंने कहा अगर तुम कुछ अर्सा और चरा सकते हो तो ये मेरे लिए फेवर होगी. तो नबी इस्लाम ने जिब्रील इस्लाम से पूछा कि क्या मूसा मूसा इस्लाम ने कितना ऐसा बकरियां चराई. तो जिब्रील इस्लाम ने फरमाया कि मूसा ने अपना वादा बेहतरीन वादा पूरा किया, उन्होंने 10 साल तक बकरियां चराई. मूसा इस्लाम को बनी इसराइल ने बहुत सारी तकलीफें दी, जो कि उन्होंने बहुत सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया. इसके बाद वो जिक्र करते हैं नूह इस्लाम का. नूह इस्लाम 950 साल तक दावा का काम करते रहे, तकरीबन 1000 साल तक. और उन्होंने अपने लोगों के साथ बहुत ही पेशेंट तरीके से ये दावत का काम किया. नूह इस्लाम खुद फरमाते हैं कि मैंने छुपकर भी, सरेआम भी, सुबह के वक्त भी, रात के वक्त भी जो है वो लोगों को मैंने दावत दी और लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया, लेकिन वो इनकार करते रहे. इस पर 950 साल तक. जस्ट इमेजिन कि हम अपने ही ग्रुप के लोगों को 1000 साल तक एक बात कहते रहे, रोज उन लोगों से आपका सामना हो, रोजाना आप उठें और रोजाना आप अल्लाह का पैगाम दें, और ये काम आप 950 साल तक करते रहें, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कुछ ना मिले. तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस कदर सब्र आजमा और तकलीफ दे काम हो सकता है. लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने ये काम किया. तीसरा जो सबक हम ले सकते हैं बीइंग शेफर्ड, वो है हिफाजत. हिफाजत करना. चरवाहा जो है वो अपने रेवड़ की हिफाजत करता है. जंगल में जानवरों का भी, बीस्ट का भी खतरा हो सकता है, बीमारी का भी खतरा हो सकता है. भेड़ अपने रेवड़ से बिछड़ भी सकती है. भेड़ बकरी जो है वो उनके दूर बिछड़ने का मतलब, एक भेड़ जो है वो कहीं चरती हुई किसी और तरफ भी जा सकती है. तो जो चरवाहा है इन तमाम बातों का ख्याल अपने जहन में रखते हुए उस रेवड़ का ख्याल रखता है. और अंबिया कराम रिलेट करें इस ट्रेनिंग को अपने लोगों के साथ, तो अंबिया कराम भी अपने लोगों के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं. वो अपने लोगों को न सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल खतरों से भी बचाते रहे हैं. एक वाक्य का जिक्र किया उन्होंने कि मदीना में रात के वक्त सहाबा किराम ने कहीं हंगामा की आवाज सुनी, हंगामे की, तो उन्होंने जल्दी से अपने हथियार पकड़े, घोड़े निकाले और वो उस जानिब चले जिस तरफ से आवाज आ रही थी. तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उससे पहले वो हैरान हुए कि नबी इस्लाम उस जानिब से पहले ही वापस तशरीफ ला रहे हैं. हालांकि सहाबा किराम खुद भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे इन मामलात में, लेकिन उनसे पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे और वो सब मामला देखभाल करके वापस भी आ गए थे.
سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے خطرے سے آگاہ کیا، حتیٰ کہ دجال کے خطرے سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے آگاہ خبردار کرتا ہوں، اور اتنا کہ اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ارشاد پاک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دجال میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں دیکھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو پھر ہر شخص اپنی حفاظت کا ذمہ دار خود ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے جو کہ بن شیفرڈ انبیاء کرام نے سیکھا، حفاظت کیسے کرنی ہے اپنے لوگوں کی۔ لیسن نمبر 4، بھیڑ بکریاں چرانے سے یا چرواہے کے جاب سے، پروفیشن سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جانور جو بھیڑ اور بکری، ان کا زمین سے بہت قریب تعلق ہوتا ہے، اور ان کی بصارت جو ہے نا، ان کی سائٹ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے۔ بھیڑ صرف اتنا ہی دیکھ پاتی ہے جو اس کی اپنی نظر کے بصارت کے اس میں سرکل میں آتا ہے، لیکن انسان جو چرواہ ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ تو دور تک دیکھ سکتا ہے نا۔ تو اس طرح اس کو دور سے آتا ہوا خطرہ اپنی بھیڑ کے لیے جو ہے وہ اس کو وہ گیس کر سکتا ہے، اور پھر اس خطرے پر وہ نظر رکھتے ہوئے اپنے ریوڑ کو خطرے سے بچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ریوڑ اگر یا فلوک یا بھیڑ بکری اپنے اس دھیان میں کچھ کھا رہی ہیں، گھاس چر رہی ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ سامنے سے جو ہے وہ کوئی وولف آ جائے، تو وہ اس کا شاید اس طرح سے نہ مقابلہ کر سکے، جبکہ چرواہا جو ہے وہ اس کو دور تک دیکھ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انبیاء کرام ہمارے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے آنے سے پہلے، کیونکہ ان کا ویژن ایک عام انسان سے ڈیفینیٹلی کہیں زیادہ فور سائٹڈنیس تھی، کہیں زیادہ ان کا ویژن جو تھا وہ اچھا تھا، ان کا ویو آف پوائنٹ آف ویو جو تھا ان کا ہم سے ڈیفینیٹلی گہرا تھا۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ لوگوں کے لیے کیا اچھا ہے۔ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ میں تم کو آگ سے اس طرح بچاتا ہوں جیسے پتنگے آگ کی طرف لپکتے ہیں۔ پتنگے اور آگ کا رشتہ آپس میں یہ ہے کہ جو پتنگے ہیں وہ روشنی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی ان کو روشنی، اگر برسات کے موسم میں کبھی آپ کے نے یہ آبزرو کیا ہو کہ جب بارشوں کا برسات کا موسم آتا ہے تو لائٹ کی طرف جو ہے وہ پتنگے اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہم صبح کو دیکھتے ہیں زمین پہ ڈھیروں پرندے، سوری پتنگے جو ہے نا وہ مرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو پتنگے اور آگ کا اٹریکشن کا جو لنک ہے نا، وہ آپ نے بتایا کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم اپنا دامن چھڑا کر آگ کی طرف لپک رہے ہو۔ کیوں؟ بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ آگ کیا ہے، اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو جنت کی طرف بلایا اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کی، جس کی طرح ہم زبردستی جو ہے نا وہ لپک رہے ہیں، ہم اسٹل ادھر ہی اسی طرف کبھی بھی جا رہے ہیں۔ تو شیفرڈ جو ہے یا چرواہا جو ہے وہ دور سے خطرہ دیکھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے ریوڑ کو کیسے بچانا ہے۔ اس کی ایک اور بھی مثال ہے کہ ایک اندھا آدمی جو ہے وہ سیدھا چلے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے راستے میں کیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو، آپ ایک اندھے کو دیکھ رہے ہو، اس کے آگے بہت بڑا گڑھا ہے، اور آپ کچھ ہی قدم پہ جو ہے وہ گڑھا رہ گیا، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی کیا کریں گے؟ آپ مطلب بہت پیار یا محبت سے تو نہیں، جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے گھڑے کے گرنے میں تھوڑا سے 2-4 قدم رہے گا تو ڈیفینیٹلی آپ لاؤڈ بھی ہوں گے، اس کو خبردار بھی کریں گے، اور اس کو جا کر ہاتھ سے پکڑ کر گرنے سے روکیں گے، گرنے سے بچائیں گے ڈیفینیٹلی۔ یہ دس از نیچرل، دس از کوائٹ نیچرل۔ تو یہی انبیاء کرام نے کیا کہ انہوں نے لوگوں کو عذاب کے خطرے سے خبردار کیا تاکہ ہم بچ سکیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پر جو تھے وہ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے خبردار کرتا ہوں۔ آپ نے 3 بار یہ دہرایا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے خبردار کرتا ہوں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ اتنا یہ بات کہہ ہمیں خبردار کرتے اتنے اونچی آواز میں چلے گئے تھے کہ باہر بازار تک جو ہے وہ آپ کی آواز سنائی دے تھی کہ میں تمہیں جو ہے وہ آگ سے جہنم کی آگ سے جو ہے وہ تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ سو دس از دا وے کہ جو ایک شیفرڈ ہے، مطلب بکریاں چرانے سے جو ہے وہ یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبروں کو اس پروسیس سے جو گزارا۔
नंबर 5 वो बयान करते हैं कि सादगी बड़ी अहम है चरवाहे की जिंदगी में, क्योंकि ये ज्यादातर सहरा में जिंदगी गुजारते हैं या मैदानों में जिंदगी गुजरती है चरवाहों की, तो इनकी जिंदगी में बहुत सादगी होती है, बहुत सारी आसाइशें जो हैं वो ये नहीं रखते। और वैसे भी सहरा में आपको पता है बहुत ज्यादा सामान आप रख ही नहीं सकते, तो इनकी खुराक भी सादा है होती है, इनके लिबास भी सादा होते हैं, और इनकी जो सादगी है ये चरवाहे की जिंदगी का मेजर एस्पेक्ट है। लाइक वो कहते हैं कि नबी इस्लाम जब गज़वात के लिए जाते थे तो इन बातों का ख्याल रखते थे कि मैंने कितना सामान जो है वो अपने साथ लेकर जाना है, बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रेंड थे। नंबर 6, फितरत के करीब होते हैं चरवाहे, अल्लाह की फितरत के और जमीन के ज्यादा करीब होते हैं। लाइक जैसे आज की जिंदगी में हम इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं और हमारी लाइफ इतनी कंक्रीट चीजों के ऊपर मुनहसर हो गई है कि हमारा ताल्लुक जो है वो अल्लाह से उतना ही दूर हो गया है। हम जितना ज्यादा मिट्टी से फितरत से दूर होते चले जाएंगे, हम उतने ही ज्यादा अल्लाह से भी दूर होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सी मिसालें दी हैं नेचर की, जैसे सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, समंदर वगैरह। अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक कुरान पाक में अपनी तख्लीक को अगर बयान किया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह की इस तख्लीक की तरफ ध्यान दें और हम सोचें इसके बारे में, हम इसके बारे में जानें, हमें इसकी तख्लीक पर गौर करना चाहिए। एक चरवाहा जब ज्यादातर वक्त अपना खुले मैदान में या सहरा में या खेतों में गुजारता है तो वो फितरत के ज्यादा करीब होता है। सो अंबिया कराम को ये मौका मिला कि उन्होंने अल्लाह की क्रिएशन पर गौर किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरियां चराने जाते थे तो अल्लाह की कायनात पर गौर व फिक्र करते थे। ये कुछ चीजें हैं थी जिन जो कि बीइंग अ शेफर्ड स्कॉलर्स लिखती हैं कि शेफर्ड ही क्यों और फिर भेड़ ही क्यों चराई। मतलब हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी नबी ने ऊंट चराए हो या भैंस चराई हो या गाय चराई हो। इसका एक तो वो देते हैं रीजन कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अरब में पैदा हुए तो अरब में उस वक्त जो है वो गाय और भैंसों की चराने का रिवाज नहीं था। लेकिन ऊंट तो बहरहाल थे उस दौर में भी, और अंबिया कुछ नबी तो आपको पता है अरब से दूर मुख्तलिफ इलाकों में थे, तो लेकिन उन्होंने भी अ, भेड़ और बकरी ही चुराई। क्यों? इसका जवाब वो देते हैं क्योंकि जो भेड़ है वो बहुत ही कमजोर और फ्रेजाइल और बहुत ही डरपोक नाजुक जानवर है ऊंट की निस्बत। तो इसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसको ज्यादा भेड़ और बकरी को ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो और इसकी एक और भी रीजन है कि इसकी कमजोरी की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो इसके ऊपर आसानी से हमलावर हो सकते हैं। यही वजह है कि इसकी मिसाल वो देते इमाम साहब के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान से हमें खबरदार किया और आपने फरमाया कि जमात से जुड़े रहो, बी क्लोज टू द ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई भेड़ अपने रेवड़ से अलग हो जाए तो उसको आसानी से कोई भेड़िया या जंगली जानवर खाने में उसको आसानी होगी, उसका शिकार करने में आसानी होगी। तो नबी इस्लाम का बीइंग अ शेफर्ड ये तजर्बा था। तो इस ये हमें इस तरह से वो लेसन दे रहे हैं कि क्योंकि हम उस शीप की तरह कमजोर हैं, अगर हम अपने लाइन से, दीन से या मुसलमानों के ग्रुप से अलग हो जाएंगे तो शैतान आसानी से हम पर गलबा पा लेगा। और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात के साथ जुड़े रहो। इसकी एक ये भी हमें लेसन मिलता है जो कि ये याद रखने की बात है। दूसरी एक अहम चीज ये बताते हैं वो इमाम साहब कि हम जिस माहौल में काम करते हैं और जो काम हम करते हैं इसका इसका भी मुस्तकिल असर हमारी शख्सियत पर होता है। हम जो भी हमारा प्रोफेशन है वो हमारी शख्सियत पर भी असरअंदाज होता है। अब वो कहते हैं कि गाय और भैंस के जो चरवाहे हैं ना वो मुख्तलिफ होंगे नेचर में, भेड़ और बकरियों के चरवाहे जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। जो काउबॉयज हैं, जो भेड़ और बकरियों के चरवाहे हैं, उनकी डीलिंग जो है वो डिफरेंट हो। भेड़ क्योंकि बहुत नाजुक और मर्सीफुल और कमजोर जानवर है, तो इसका चरवाहा भी आप चरवाहे में भी आप जो है ना ये खूबियां आपको नजर आएंगी कि वो भी
مرسیفل ہوگا, نرم دل کا ہوگا. اور لائک وائز ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام جو تھے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت کمپیشنیٹ تھے, بہت محبت اور پیار کے ساتھ ان کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتے تھے. اگر ہم اونٹ کی بات کریں تو کیمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیمل جو ہے نا یہ بہت ایروگینٹ جانور ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتے, اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کریں گے تو یہ آپ ایڈوانٹیج لے جائے گا آپ کی نرمی کا. سو یو ہیو ٹو بی slightly stiff and harsh to the camels. تو وہ کہتے ہیں کہ ایروگینٹ سے انسان میں ایروگینٹ ہو, اگر آپ کا ایٹماسفیئر اس طرح کا ہے اور آپ ایروگینٹ ایٹماسفیئر سے ڈیل کریں تو آپ کے اندر ایروگینس آئے گی ہی آئے گی. تو جو اونٹ کا کیمل کا چرواہا ہے وہ تھوڑا سا رف اور تھوڑا روڈ ہوتا ہے اپنے اس کیمل کے نیچر کی وجہ سے, اس جانور کی نیچر کی وجہ سے. اسی طرح گائے اور بھینس کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. ابھی ہم پروفیشن کی بات کر رہے تھے, تو جیسے ہم نے اکثر ہماری, اگر آپ روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر سے مختلف ہوتا ہے, جو ڈاکٹر ہے وہ استاد سے مختلف ہوتا ہے, اور جو استاد ہے وہ اسکلڈ ورکر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی, اور کسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. سو آپ کا کام اور پیشہ آپ کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لائک اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ خود فیل کریں گے کہ کچھ ایسا پیشنٹس کو چیک کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لکھنے کی جو اسکل ہوتی ہے نا وہ آپ بھول جائیں. ایک استاد ہے وہ کچھ عرصہ ٹیچنگ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک آٹومیٹکلی ایک نصیحت کرنے والے کا اور ایک فادرلی فگر کی کوالٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. سو اٹ از سیڈ کہ آپ جو پروفیشن اور جو پیشہ آپ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ایک عربی اسکالر لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا چرواہا ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, بیکاز وہ اپنے ریوڑ کو سنبھالتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اور کیونکہ مستقبل میں ان تمام نبیوں نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو صبر کی اور برداشت کی اور حفاظت کی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں یعنی چرواہے کے پروفیشن کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ ٹریننگ جو ہے وہ کرائی. ایک اور اہم واقعہ ہوا جس کو کہ حلف الفضول کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے. یہ بھی آئی تھنک ہم سب نے سنا ہوگا. ٹائم از گوئنگ ٹو بی اوور. بس یہ چھوٹا سا واقعہ ہے, پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے. زبید علاقہ جو کہ مدینہ کے پاس, اس کا ایک آدمی اپنا سامان لے کر مکہ آیا بیچنے کے لیے. آس بن وائل شخص جس نے اس کا سامان خریدا, لیکن گنڈا گردی کا دور تھا آپ کو پتا ہے, اس نے پیمنٹ دینے سے انکار کر دیا. تو اس شخص نے مدد کے لیے پکارا, کسی نے نہیں بات سنی اس کی, تو پھر وہ ایک پہاڑ جس کا نام جبل ابو قبیس تھا اس پر کھڑا ہو کے اس نے پکارا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, تو کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں, کسی میں نہیں غیرت رہے گی کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو مطلب دیکھے, میرا پرسان حال کرے. تو زبیر بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے, انہوں نے اور کچھ قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور عبداللہ بن جدان کے گھر پر, عبداللہ بن جدان جو تھے وہ اس ٹائم جو تھے وہ بہت جینرس اور بہت اچھے ان کی ریپیوٹ تھی, تو ان کے گھر پر یہ سب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ کسی بھی مظلوم کا ساتھ ہم دیں گے چاہے وہ کہیں کا بھی رہیں, کیونکہ یہ مکہ کے باہر سے آیا تھا نا یہ شخص, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو اور کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو, مطلب کسی بھی گروہ سے یا دین سے یا مذہب سے, تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. ایک ٹریٹی جو تھی, پیکٹ جو تھا وہ طے پایا تھا. تو اس گروپ میں جو تھے نبی علیہ السلام خود بھی شامل تھے, وہ بھی تشریف فرما تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدان کے مکان پر میں ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے, اور اگر اسلام میں مجھے اگر اسلام میں بھی اگر دور اسلام میں یعنی اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر مجھے کسی اس کام کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا. تو حلف الفضول کا جو پیکٹ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس وقت
ہر ایک خاص و عام کے لیے یہ پیک بنایا گیا تھا، کسی خاص طبقے، کسی خاص گروپ یا کسی خاص مذہب کے ماننے والے کے لیے نہیں تھا. سو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے اس میں، کہ مسلمان ہر صورت میں صرف حق کا ساتھ دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ کسی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ان اینی کیس. امام الغزالی لکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہی اصل نیکی ہے. سو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. So these were the some important events جو نبی اسلام کی نبوت سے، رسالت سے پہلے رونما ہوئے، جن کا کہ ذکر کرنا ضروری تھا. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں جو ہے وہ مزید آگے جائیں گے نبی اسلام کی مکی زندگی کے بارے میں. So that's all for today's session. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد نبی النبی وآلہ وبارک وسلم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول کرے، یہ سننا قبول کرے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی، اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے ٹرولی جو محبت ہے نا وہ عطا کرے، اور پھر ہم اپنی زندگیاں نہ صرف اپنی بلکہ 100 سال تک آنے والے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کو متاثر کریں، خود عمل پیرا ہو کر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.